بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے لیے یہ ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے تو پھر اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے بچے کی پرورش کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو ذہنی طور پر تیاری کر لینی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے جہاز میں بیٹھے ایئر ہوسٹس سے سنا ہوگا، ویئر یور اون ماسک بیفور یو ہیلپ ادرز۔ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا حفاظتی ماسک پہنیں۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے ماں اپنی ذہنی تیاری اچھی طرح کر لے۔ ذہنی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ کئی مرتبہ ماں ذہنی دباؤ میں ہوتی ہے، دل میں خوف سا ہوتا ہے، ڈر سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، یا ڈپریشن کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کا بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ پہلے اپنی منفی سوچ کو ٹھیک کرے، ریلیکس رہے، پرسکون ہو جائے۔ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، بس اب اس کی پرورش کرنا میرا کام ہے۔ ایک روایات میں آتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس ماں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے۔ شریعت نے کہا بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہہ کر اس کے ذہن میں اللہ کا نام پہنچا دو۔ اور آج سائنس نے اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں بھی بچہ میسج کو ریسیو کرتا ہے اور وہ اس کی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام جو اس کے ذہن میں جائے۔ فرانس کی ایک کہاوت ہے، "You must try to treat newborn like tiny people who understand language and can learn things." تم ہمیشہ نومولود بچے کو ایک چھوٹے سے انسان کے طور پر ڈیل کرو جو زبان سمجھ سکتا ہے اور چیزوں کو سیکھ سکتا ہے۔ وہ لوگ چھوٹے بچے کو اس طرح لیتے ہیں جیسے ایک پورا انسان چھوٹے سائز میں سامنے آ گیا ہے۔ چنانچہ بات کرتے ہوئے وہ بچے کو پلیز، ہیلو، ہے، سوری، تھینک یو کہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے سے بات کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں، السلام علیکم کہیں، خوش ہوں تو اسے جزاک اللہ کہیں۔ جب بچہ یہ الفاظ اس چھوٹی سی عمر میں سنتا ہے تو یہ اس کی گھٹی میں پڑ جاتے ہیں۔ بچہ پیدائش کے 3 دن کے اندر اندر مخاطب کی غمی اور خوشی کے انداز کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ بات کرنے والا سختی سے بات کرے تو وہ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ خوشی سے بات کرے تو اس کو بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی اس کا دماغ اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بات کرنے والا خوش ہے یا ناراض۔ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اکثر مائیں اس کو دائیں سائیڈ پر اٹھاتی ہیں، جس سے بچہ جلدی چپ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کو اگر بائیں سائیڈ پر اٹھائیں تو وہ جلدی چپ ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سائنسدانوں نے تجربہ کیا اور بتایا کہ بچہ اس لیے جلدی چپ ہو جاتا ہے جب ماں اس کو اپنے بائیں طرف لگاتی ہے تو اس کے دل کی دھڑکن کی آواز بچے کے کان میں پہنچتی ہے۔ یہ وہ آواز تھی جو وہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ تو وہ اس ردھم سے مانوس ہوتا ہے اور وہ اس ردھم کو سنتے ہی چپ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے انسان کی بائیں جانب پستان کے نیچے دل بنایا ہے۔ بچہ جب ماں کے پستان سے دودھ لے رہا ہوتا ہے تو اس کا کان ماں کے دل کے عین اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فطری طور پر اس وقت بھی بچہ سکون محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کی گود میں ہوں۔
بچے کو جس طرح ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کو ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت اپنی پرورش کنندہ کو چاہتی ہے، ماں جتنا بچے کو اٹھائے گی، اسے چومے گی، اسے پیار کرے گی، اپنے ساتھ چمٹائے گی، ان تمام چیزوں کے اس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ ماں کی محبت بچے کی نمو تیز کر دیتی ہے، اس لیے بچے کو جس طرح دودھ پلانا ضروری ہے، اس طرح پیار کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ارشاد ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بچہ اپنے اندر اچھی صفات لے کر آتا ہے، اگر اس کی تربیت اچھی کی جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ماں کا دودھ پیے گا تو ماں سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور اگر فقط فارمولہ ملک پیے گا تو ماں کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے افکار کی، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے افکار کی، دودھ ڈبے کا ملا تعلیم ہے سرکار کی، دودھ ڈبے کا ملا تعلیم ہے سرکار کی۔ فرانس کے لوگ کہتے ہیں، ماں کو چاہیے کہ بچہ کی حرکات و سکنات کو غور سے دیکھے، ان دنوں میں بچہ دودھ پی رہا ہو، اس کی ہیبٹ یعنی دودھ چوسنے کی عادت سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور پھر جس طرح کا وہ بچہ ہو اسے اسی طرح سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، اس کے بعد اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گی۔